السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ النساء شروع کر رہے ہیں، جو کہ قرآن پاک میں چوتھی صورت ہے۔ قرآن پاک کو جب ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ الفاتحہ کے جو پیغامات ہیں جو ہم نے جس سے قرآن پاک کا آغاز کیا تھا، ان کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، اور سیدھا راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے دیتے ہیں کہ ہمیں کس معاملے کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ سورہ النساء کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات بار بار ریمائنڈر کے طور پہ اپنی زندگی میں رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کو پڑھنا، پڑھانا، اس کے ساتھ وقت لگانا، یہ ایک بہت بابرکت تجارت ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں جس کا کوئی لاس نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، اور جتنا زیادہ ہم قرآن کو سیکھتے جاتے ہیں اتنا زیادہ ہماری جو زندگی ہے وہ بدلتی جاتی ہے، ٹرانسفارم ہوتی جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ وقت لگانا اور اس کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سورہ النساء جو ہے سورہ الممتحنہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ جیسے کہ نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں عورتوں کے متعلق زیادہ احکامات ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو ایک بڑی وہ مشہور حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا کہ میں تم سے کوئی سورت سننا چاہتا ہوں، اور عبداللہ بن مسعود تھوڑا ہچکچا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو سورہ یعنی کہ قرآن کی قرات کروں آپ کے سامنے، کہ آپ پہ تو قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سورہ نساء کی جو تلاوت تھی وہ کرنے کے لیے کہا تھا، اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ ہاں میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ اور پھر چند آیات پہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے بھی تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں، زبور کی بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں، انجیل کی بجائے مسانی 7 مسانی دی گئی، اور مفصل صورتیں دی گئیں۔ تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سورہ نساء جو ہے وہ طویل صورتوں میں سے ہے جو ہم شروع سے اب پڑھ رہے ہیں۔ ان میں کافی سارے امپورٹنٹ میسیجز بھی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ان طویل صورتوں کو سمجھ جائے وہ عالم ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ جو طویل صورتیں ہیں ان کو بار بار پڑھنا چاہیے اور ان کو بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، سورہ النساء جو ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے بارے میں کچھ احکامات ہم اس میں جب پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہمارے دل میں تنگی بھی آئے کہ یہ کیا بات ہوئی، بات عورتوں کی ہو رہی ہے لیکن اس میں مجھے کوئی ویمن رائٹس نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ مردوں کو ہی شاید زیادہ حقوق مل رہے ہیں، یا مردوں کی بات کے مطابق ہی، یا مردوں کے پرسیپشن سے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن سورہ نساء جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمیں جو بھی کمزور طبقہ ہے، جو بھی سفرنگ طبقہ ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کے رائٹس کیا کیا ہیں۔ اور اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں، ہم اکثر اوقات جب بات کرتے ہیں تو ہم سب کانٹیننٹ پہ آ جاتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں تو، ہمارے معاشرے میں تو عورت بہت سفر کر رہی ہے، لیکن اگر آپ اوور ویو لینا شروع کر دیں گلوبل تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر جگہ پہ جو بھی طبقہ کمزور ہوگا کسی بھی حساب سے، جو اپنی رائٹس کو، اپنی ویٹیج کو خود نہیں پہچانے گا، یا سوسائٹی اس کو وہ ویٹیج نہیں دے پائے گی، اور وہاں پہ جو بھی طاقتور ہوں گے، انفلوئنشل ہوں گے، میجورٹی میں ہوں گے، ڈومیننٹ گروپ ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ ان کو کسی نہ کسی طرح سے دباؤ میں رکھے گا، مائنورٹی کو دباؤ میں رکھے گا۔ تو اگر ہم تھوڑا سے ایک گلوبل پیٹرن دیکھ لیں، یونیورسلی کیا ہمیں نظر آتا ہے، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں اوورآل کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایکسپلائٹیشن آف پاور امبیلنس ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے خواتین بہت سی جگہوں پہ پس رہی ہیں، یہ صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں پستی ہیں، مسلمان سوسائٹی میں نہیں پستی ہیں، اگر ہم ویسٹرن کلچرز میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی وہ بہت زیادہ پس رہی ہوتی ہیں۔ وہاں پہ بھی ابھی تک ان کو اتنے پیسے نہیں ملتے کام کرنے پہ، ان کو وہ جاب اپرچونیٹیز اس طرح نہیں کئی دفعہ ملتے، اور اسی طرح سے ان کو وہاں پہ بھی کموڈیٹی بنا دیا گیا ہے کہ وہ ایک شو بیس ٹائپ کے سٹائل سے آئیں گی، مرد جو ہے وہ نیچرل سٹائل سے اپنے آئے گا۔ اسی طرح یتیم جہاں پہ بھی ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں، ریفیوجیز کے لیے ہوتی ہیں،
آپ دیکھیں کئی ہم ملکوں میں آتے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی بڑا جی ان کا لائف سٹائل اچھا ہے، لوگ وہاں پہ جاب ڈھونڈ رہے ہیں اور آ جا رہے ہیں، لیکن وہاں کا جو لیبر طبقہ ہے اگر آپ ان سے بات کریں تو ان کی بہت مشکلات ہوتی ہیں، کس طرح سے وہ رہ رہے ہوتے ہیں اور کیا قوانین ان کو مل رہے ہوتے ہیں. پھر مائنورٹیز جہاں پہ بھی ہوتی ہیں ان کے بھی چیلنجز ہوتے ہیں. اسی طرح آپ سینئر سٹیزنز کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی کئی جگہوں پہ پس رہے ہوتے ہیں، ان کی مشکلات ہوتی ہیں. پھر کوئی ڈومیسٹک ورکرز ہیں یا غریب طبقہ جو ہوتا ہے. تو یہ جتنے لوگ ہیں یا جتنی کیٹیگریز ہیں اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ ان کی کوئی سوشل پاور نہیں ہوتی، ان کی زبان نہیں ہوتی انلیس یہ کوئی زبان بنائیں. پھر یہ کہ ان کو کوئی لیگل پروٹیکشن نہیں مل رہی ہوتی بہت سی جگہوں پہ، اور کوئی ان کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، کوئی ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتا. اور ہم اپنی سسٹمز میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آواز اٹھاتا بھی ہے، جیسے بہت سی این جی اوز آ جاتی ہیں جو کہ ان کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ کیسی آواز اٹھاتی ہیں؟ وہ بس اپنے فنڈز لیتے ہیں اور ان کو باغی بناتے ہیں، فرسٹریشن ان کی بڑھاتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو کوئی خاص ان کو رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ ہم جب کسی مائنورٹی کو دیکھتے ہیں یا کوئی پستا ہوا کوئی انسان اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو ہم کسی ایسے فورم سے اٹیچ بھی کروا دیں یا خود وہ جا کے اٹیچ ہو جائے، لیکن وہ ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، لیکن جو کرنے والا صحیح کام ہے وہ کبھی نہیں کیا جاتا. بہت کم جگہوں پہ اس طرح کا جو مسئلے ان کو بہتر بنایا جاتا ہے. پھر یہ کہ موسٹلی ملکوں میں اگر ہم دیکھیں جو لیگل سسٹم ہوتا ہے نا، وہ ٹپیکلی جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے کریٹ کیا جاتا ہے. آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ جی وہاں پہ کوئی بھی ایسے لاز بن رہے ہوتے ہیں جو اس طرح کے پسنے والے لوگ ہیں ان کو کسی طرح سے فائدہ دیں. اگر آپ مثلاً کوئی مقدمہ لڑنے کے لیے کہیں جانا چاہتے ہیں، قانون کا سہارا لینا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی اتنا پیسہ لگتا ہے، آپ کو لائرز کی اتنی فیس دینی پڑتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں کس کس پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے. جو امیر انسان ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، وہ تو آسانی سے یہ کام کر لیتا ہے، یعنی اس کو مشکل بھی ہو تو وہ ایک لائر ہائر کرے گا، لائر کی ڈیوٹی لگا دے گا، اس کو کوئی ڈیٹا چاہیے، کوئی پیپر ورک چاہیے، وہ کر لے گا. لیکن جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی ٹیکنیکلٹیز میں انوالو ہونا پڑتا ہے، یا اوپریس لوگ ہوتے ہیں ان کو ہونا پڑتا ہے، وہ کام ہی نہیں کر پاتے ہیں. اسی طرح لائرز آپ کے ایکسیسیبل نہیں ہوتے. پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ کرپشن اتنی ہوتی ہے کہ بہت سارے وکٹمز کو ہی خاموش کروا دیا جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی قصہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت انفلوئنشل فیملی کا بچہ ہے، وہ اپنی گاڑیوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں جا رہا تھا، اس نے کسی کو بھی مار دیا، اور مارنے کے بعد کچھ عرصے بعد 2-4 ہفتے ہائپ رہتی ہے کہ جی اس کو جیل میں بند کیا اور اس کے اوپر جی کچھ کیس کیا جائے. اور پھر ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ جو فیملی تھی انہوں نے کمپرومائز کر لیا. اور ہم سب کو پتہ ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز کس طرح کا ہوگا. یعنی وہ غریب لوگ ہوں گے، بیچارے شریف لوگ ہوں گے، اور ایسی فیملی جو اپنے چھوٹے بچوں کو خود لا ابائڈنگ نہیں بنا سکے، تو وہ کس قسم کا پریشر ڈالیں گے اور کون کون سے کام جو ہے وہ ان سے کروائیں گے. تو یہ کافی فرسٹریشن کا ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اکنامک ایکسپلائٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جو لوگ ویک ہوتے ہیں، جیسے جو فیکٹریوں میں کام کر رہے ہوں گے یا کھیتوں میں کام کر رہے ہوں گے. میرے پاس ایک بچی ایک دفعہ کام کرنے آئی تو وہ کہتی کہ باجی میں نے پہلی دفعہ پیسے اس طرح دیکھے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی اپنے لیے لے لوں، اور وہ چھپ کر اس کے گھر والوں نے اس کو پتہ نہیں کس بہانے سے بھیجا تھا کام کے لیے. تو وہ کہتی کہ ہم اپنے علاقے میں جو بھی وڈیرے ہیں یا جو بھی جیسے چودھری ہیں ان کے گھر کام کرتے ہیں، ہمیں سال کا راشن مل جاتا ہے، اور اسی طرح موسم کے وہ جو بھی اپنے کپڑے اتارتے ہیں وہ ہمیں دے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کبھی پیسے نہیں ہوتے. یعنی کھانا ہمارا پورا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس کبھی پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے کوئی بھی چیز لے سکیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کی ایک بانڈڈ سلیوری ہے جس میں کہ ہمارے دیہاتوں میں، شہروں میں لوگوں کو اس طرح سے رکھا جاتا ہے. اسی طرح سے جو کنسٹرکشن میں اور ڈومیسٹک جو کام کرتے ہیں، ہمارے علاقوں میں ابھی بھی ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ آتے ہیں اپنے کسی گاؤں سے 6 مہینے سال کا ایڈوانس لے جاتے ہیں اور اس بچے کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے کوئی بچہ بھی ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی وہ جس گھر میں رہ رہے تھے انہوں نے اتنا مارا، اس کی ڈیتھ ہو گئی یا اتنا وہ زخمی ہو گیا. پھر وہ فیملی آتی ہے کیونکہ ماں باپ چھوڑ گئے ہوتے ہیں اور وہ بس اس پیسے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اب جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور منیمم ویجز ہوتی ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں. پھر یہ کہ جو بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، جو سیفٹی پریکاشنز ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا. آورز جو ہوتے ہیں وہ بہت انفیئر قسم کے ہوتے ہیں.
پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلچرل نارمز ہیں وہ بھی ایسے ہم نے بنا لیے ہوتے ہیں جس سے ہم جو بھی کمزور طبقہ ہوتا ہے نا اس کو اور زیادہ ویک کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے ہم کوئی ٹریڈیشن کے نام پہ کہیں گے کہ بھی ہمارا تو معاشرہ ایسا ہی ہے، اور یہ کہہ کے جو دل چاہتا ہے ان کے ساتھ سلوک کر لیا. تم کتنی تنخواہ دیتی ہو؟ میں تو اتنی دیتی ہوں. اچھا اب تم اتنی زیادہ کیوں دے رہی ہو؟ کم کر دو. ہم کام والیوں کے پیسے کم کرتے ہیں. جیسے ایک دفعہ میں نے کسی کا کوئی پڑھا تھا آرٹیکل تھا یا کوئی سوشل میڈیا پہ بات تھی کہ اگر آپ نے کم کروانا ہی ہے تو بڑی دکان والوں سے تھوڑا سا بارگین کر لیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی ٹھیلے والا ہے، وہ بیچارہ جو ہے وہ مشکل سے کما رہا ہے، مشکل سے کر رہا ہے، اگر وہ تھوڑے سے پیسے زیادہ بھی مانگ رہا ہے تو ہم یہ سوچ کے کہ چلو صدقہ چھلی لیں گے. تو اگر وہ کہہ دے کہ جی 10 روپے کی چھلی ہے تو ہم اتنی بحث کریں گے کہ 5 روپے کی کیوں نہیں ہے، اور ہم وہ 10 روپے نہیں دینا چاہیں گے. ہم اس کے لیے بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی تم اتنا زیادہ پیسے مانگ رہے ہو نا. تو ہم یہ سوچ کے اس کو دے دیں کہ وہ جو ہے بیچارے غریب غربا ہیں. اسی طرح ہم اور بھی غلطیاں کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی پینسلیں لے کر یا کوئی ڈسٹر لے کے کھڑا ہے تو ہم اس کو ویسے ہی پیسے دے دیتے ہیں، اس سے وہ چیز نہیں لیتے. اس کو پھر ہم کیا بنا رہے ہیں؟ اس کو بھیک مانگنے والا بنا رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی میں 2-3 چیزیں پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا اور مجھے کوئی دینا نہیں پڑے گا. تو میں اس میں بھی ہمیشہ کرتی ہوں کہ وہ چیز خریدتی ہوں. ٹھیک ہے جی چاہے 10 روپے کی چیز ہے، مجھے نظر آ رہا ہے آپ 30 یا 50 کی دے رہے ہیں، لیکن مجھے چاہیے وہ. اور میں نے کئی دفعہ ان کی آنکھوں میں بڑا وہ حیرانگی کا ایکسپریشن دیکھا ہے کہ جی آپ کیوں مانگ رہی ہیں، آپ کو کیوں یہ چیز چاہیے ہے نا. اسی طرح فیملی آنر کے نام پہ بھی ہم کچھ لوگوں کو دبانا شروع کر دیتے ہیں کہ خاندان والے کیا کہیں گے. سوشل ایکسپیکٹیشنز ہماری ہوتی ہیں کہ کس شخص کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، اور اس میں خواتین خاص طور پہ بہت پسنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایک طریقہ کار بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں اس طرح سے ہی رہنا چاہیے، اور یا ہم کہتے ہیں اب کیا کیا جائے کہ اب یہاں رہنا ہے تو پھر یہی کام کرنا پڑے گا. اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں نا کوئی بھی کمزور طبقہ ہوتا ہے تو وہاں پہ مینیپولیشن بہت آ جاتی ہے. اور یہ جو مینیپولیشن ہوتی ہے نا ایموشنل ہوتی ہے، نفسیاتی ہوتی ہے. مثلا کسی کو خوف دے دیا، ڈر دے دیا، شیم بہت کرتے ہیں، شرمندگی کا احساس، فلاں کیا کہے گا، یہ کیا سوچے گا، اور اس کے بارے میں اس طرح کسی کو پتہ چلے گا تو میں کیسے فیس کروں گی. حالانکہ وہ بات نارمل سی ہوتی ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن نہیں ہم وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. گلٹ بہت زیادہ انڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. خواتین بہت سی جو ہیں انہی باتوں کی وجہ سے کئی دفعہ اپنے جیسے ایشوز نہیں بتاتی. ان کو یہ بات بار بار سنائی جاتی ہے ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں اور تم نے کوئی بات آگے باہر نہیں کرنی. اب اگر وہ اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اور پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے پیار بھی تو کرتا ہوں نا، پھر بھی وہ پریشان رہتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اس چیز سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح ایموشنل بلیک میل بہت ہوتا ہے، ڈپینڈنسی بہت ہوتی ہے. بہت سے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے ایک بیوہ خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے بھائی نے میرا بہت خیال رکھا، میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ میری ساری جائیداد جو ہے وہ ہڑپ کر گئے. ٹھیک ہے انہوں نے خیال بہت رکھا، لیکن دنیا کے سامنے کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ میرا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ انہوں نے میری ساری جائیداد دے دی، لیکن میں بولوں گی نہیں. اب مجھے شرم سی آئے گی کہ میں بات کروں. اب کوئی یتیم بچہ ہے اور اسی طرح کوئی خاندان والے ہیں، انہوں نے اس کا خیال رکھا اور پھر ان کی جائیداد اور ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اپنے خاندان میں شادی کر دی. اب وہ اس بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں کہ میں نہ بولنا چاہتی ہوں لیکن نہ نہیں بول سکتی. تو آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ایسے ہمارے چیلنجز آ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ گلوبل لیول پہ ایسے کانفلکٹس چل رہے ہیں، جیسے چائلڈ ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہے. یہ ہمارا جو ڈارک ویب ہے اور یہ چائلڈ ٹریفکنگ ہے. مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ چیلنج ہے، لیکن بچوں کو کیسے لے کے جایا جاتا ہے اور کیسے ان کو مس یوز کیا جاتا ہے. ان کے کئی دفعہ ان کے آرگنز نکال لیے جاتے ہیں، اور یہ والی چیزیں جو ہیں ان کو تو ہم فیس ہی نہیں کرتے. ہم نے بس آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ان سے کہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز جو ہیں وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی جب بھی ایک طبقہ ہوتا ہے نا جو کہ سفر کر رہا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے اور اس کے چیلنجز ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ نارملائزیشن. بڑی خاموشی کے ساتھ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی اور سب چپ رہتے ہیں اور سب خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکتا. یعنی ہمارے دل میں بڑی ہمدردی ہے یتیم کے لیے، بیوہ کے لیے، لیکن اگر کوئی آ جائے چلتے پھرتے بھی، ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے تو ہم نہیں رکھ سکتے. ہمیں طریقہ نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیسے ان کی ہیلپ کریں، سوائے یہ کہ چلو جی یہ کہیں پہ بھی رہے ہم تھوڑے بہت ان کو منتھلی پیسے دے دیں گے. لیکن اگر ان کو کسی اور قسم کی پروٹیکشن چاہیے تو وہ دینا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم کہیں پہ آواز نہیں اٹھاتے ان کے لیے. آواز اٹھائیں تو ہمیں طریقہ نہیں سمجھ آتا. کئی دفعہ ہم
کسی این جی او یا کوئی بھی ایک ادارہ ہوتا ہے اس کے تحت کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی دیر بعد نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں، ان کے تو اپنے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ کام کر رہے تھے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ سوسائٹی میں ان کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے، ان کو کیسے جسٹس دیا جائے. تو سورہ نساء جو ہے نا، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا، تو یہ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم اس میں دیا ہوا ہے جس میں جتنے بھی لوگ کمزور ہیں، پسرے ہیں، پریشان ہیں، ان تمام چیلنجز کا یہاں پر جواب ملتا ہے ہمیں. اور اس کو ہم کہتے ہیں موسٹ جسٹس اورینٹڈ سورہ. یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں آپ کو ہر طرح کا جو کمزور ہے، جس کو طاقتور بنانا ہے، اس کو ہوش دلانا ہے، اس کو جگانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں، اس کو بتانا ہے کہ خاموش کہاں رہنا ہے، کہاں پہ بولنا ہے. بہت سا سوال کامنلی عام حالات میں ہوتا ہے کہ جی ابیوز کا مجھے کیسے پتہ چلے گا، کہاں مجھے پتہ چلے گا کہ جی یہاں مجھے بولنا چاہیے، یہاں مجھے سٹینڈ لینا چاہیے، یہاں مجھے بات کر لینی چاہیے. تو یہ صورت جو ہے ہمیں پورے فیملی سسٹم کو ریفارم کرنا سکھاتی ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم چلنا کیسے چاہیے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کی کیا پروٹیکشن ہونی چاہیے اور اس کو کہاں کہاں وہ پروٹیکشن ملنی چاہیے. اور یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے ایک جو یتیم ہے اس کو کس طرح سے پروٹیکشن دینی ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں انہیریٹنس کی ہم بات کریں گے، وراثت کی بات اس میں آئے گی کہ اس میں کیا ارریگولیرٹیز ہو جاتی ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں مرد کا رول آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کیا رول دے کے پیدا کیا، اور اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیا آج کا مرد وہ رول ادا کر رہا ہے، یا یہ کہ اس میں کیا افراط و تفریط ہو رہی ہے. پھر یہ کہ اس میں یہ آئے گا کہ فیملی سسٹم میں ایک دوسرے کے ساتھ جسٹس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. پھر یہ کہ کہیں پہ بھی کوئی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، کوئی کسی کو مس یوز کر رہا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. ہمیں کئی دفعہ بہت عرصے بعد اپنی زندگی میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی کوئی میرے ساتھ یہ جو معاملہ کر رہا ہے درست نہیں ہے. تو خواتین جب بھی مجھ سے بات کرتی ہیں تو کئی جگہوں پہ جب میں انہیں کہتی ہوں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ جس طرح سے آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے سسرال والے یا ایون میکے والے آپ سے جو بات کر رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. پھر وہ ایک دم ٹھٹکتی ہیں، وہ کہتی ہیں اچھا مجھے اب سمجھ آئی کہ مجھے ڈپریشن کیوں ہو رہا تھا، مجھے اب سمجھ آئی مجھے انزائٹی کیوں ہو رہی تھی، میں تو ساری زندگی چپ کر کے یہ سہتی رہی ہوں، مجھے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں مجھے محتاط ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ کوئی بھی جیسے ڈیفیکلٹ سینیریوز آ جاتے ہیں، کوئی جنگ ہو جاتی ہے یا جہاں کمیونٹی سیفٹی ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، وہ بھی اس میں بتایا گیا ہے. تو جتنے بھی ولنریبل گروپس ہیں نا، ان کے بارے میں بہت اچھی طرح سے اس میں سارا سسٹم بتایا گیا ہے. جیسے سورہ نساء میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ پہلے کیسی تھی سوسائٹی میں، وہ کیسی تھی، اور اب اسلام کیا بتاتا ہے کہ اس کو کیسے فکس کرنا چاہیے، کیسے اس کو اس کے رائٹس ملنے چاہیے، عورت کو کن کن ایریاز میں پروٹیکشن ملنی چاہیے. مثلاً عورت کیا انہیریٹنس میں، وراثت میں کیا حصہ ہے، اور عورت کو اس کے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے. میں کتنی پڑھی لکھی خواتین کو جانتی ہوں جو آرام سے کہتی ہیں کہ جی مجھے نہیں حصہ ملا اور میں چپ رہی. جیسے بہت آرام سے کہہ دیا جاتا ہے عورت کو کہ وہ جو ہم نے تمہاری شادی پہ لگایا وہی تمہارا حصہ تھا، تو بس فارغ ہو گئے. تو کیا لڑکے کی شادی پہ نہیں لگایا تھا؟ لڑکے کی شادی پہ بھی تو لگا تھا، بلکہ لڑکے کی شادی تو ہم اور دھوم دھام سے کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی جاتی. اور ہم اس شرمندگی میں چپ بیٹھے رہتے ہیں. اور اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا ہو، جب ہمیں یہ وراثت کے قوانین پتہ ہوں تو ہم اور چپ رہتے ہیں. تو اس پہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. پھر اسی طرح جو مرد کو پروٹیکشن دینی چاہیے، کیا عورت کو صحیح بات سمجھ آتی ہے کہ وہ پروٹیکشن کیسی ہے، اور مرد کو سمجھ آتی ہے پروٹیکشن کیا ہے، اور کہاں کہاں وہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے، ایون فائنینشلی ایکسپلائٹ ہو رہی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، کیسی ٹریٹمنٹ اس کو ملنی چاہیے. تو یہ جو صورت ہے نا، یہ بہت جسٹس دلوانے والی صورت ہے اور بہت خوبصورتی سے یعنی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جہاں پہ بھی ویک ہیں، جہاں پر بھی کوئی امبیلنس ہے، کرپشن ہے، اپریشن ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، مینیپولیشن ہے، انجسٹس ہے، انجسٹس کی نارملائزیشن ہے، سورہ نساء ہر جگہ اس کو بتاتی ہے کہ کیسے اپنے لیے سٹینڈ لو، کیسے دوسروں کے لیے سٹینڈ لو، کیسے سوسائٹی کو اپلفٹ کرو. اور میں بہت دعوت دیتی ہوتی ہوں ینگ بچیوں کو، جو کہ آج کل کی بچیاں ہماری بہت فرسٹریٹڈ ہیں، بہت تنگ ہیں، اور بہت سے کام کر کے بھی ان کو وہ رائٹس اور وہ طریقے نہیں مل رہے ہیں، نہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے.
تو سورہ نساء جو ہے آپ کو ان تمام ایریاز میں خاص طور پہ ہیلپ کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، اور بیٹیوں کو خاص طور پہ اس لیے میں کہوں گی کیونکہ وہ زیادہ ان باتوں کو فیل کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کو ضرور اس صورت کو جو ہے نا وہ پڑھاتے رہنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں چاہے وہ ویسٹ کی ہے ہماری ہے، اس میں جو خواتین کا بھی رول ہے یا جو میلز کا بھی رول ہے، اس کو جو ایکچوئل رول ہے اس سے پیچھے کر کے جو پیٹی ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ مطلب خواتین بھی جو ان کے ایکچوئل رولز ہیں اگر وہ اس میں رہتے ہیں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن ان کو وہ بار بار احساس دلانا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو اس چکر میں بچیاں جو خاص طور پہ یہ ینگ لاٹ ہے، یہ بہت زیادہ جو آپ وہ سوالات کر کے شروع میں آپ بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی کئی دفعہ وہ ہوتا ہے، تو وہ کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا مائنڈ ابھی ان چیزوں کو نہیں فیل کر رہا ہوتا جو ہمیں اب چیزیں سمجھ آئی ہیں، بالکل وہ ان کے کویسچن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس سورہ کے حوالے سے بھی، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں بالکل وہ ان کو ضرور واقعی میں پڑھنا چاہیے کہ اس سے بہت چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ بالکل بالکل کلیئر کرنا چاہیے۔ اس میں ایک اور بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچیاں ہم کہتے ہیں نا کہ بھی مطلب وہ ادھر ادھر ہو گئی ہیں کیونکہ فوکس نہیں ہے نا، اگر آپ کا فوکس درست ہوتا ہے یہ صورت آپ کا فوکس درست کرتی ہے، اور مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا ہے کہ قرآن کو سیکوینس میں پڑھنا جو ہے نا وہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ لیٹس سے اگر میرے پاس 2 بیچز ہیں اور ایک بیچ کو میں نے سورہ الفاتحہ سے شروع کیا اور اب ہم سورہ نساء پہ پہنچے ہیں، اور ایک بیچ وہ ہے جو کہ آیا ہی سورہ نساء پڑھنے ہیں، آپ کو اس میں کیا فرق نظر آئے گا؟ جو بیک گراؤنڈ تھا وہ سارا وہ جو ایک مائنڈ سیٹنگ تھی، اور اب سورہ نساء کو سمجھنے کے لیے جو بیک گراؤنڈ چاہیے تھا وہ نہیں ہو۔ بالکل، آپ نے پہلے 2 طویل صورتیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے سورہ الفاتحہ سے آپ نے اپنا فوکس ڈیولپ کیا، پھر آپ نے سورہ البقرہ، سورہ آل عمران میں کتنی تربیت ہوگی، کتنے اینگل سے تربیت ہوگی، گلوبل لیول کے ایشوز کو سامنے رکھ کے تربیت ہوگی۔ اب آپ جب پڑھ رہے ہیں کہ اوپریسڈ کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے تو وہ بات ہی اور طرح سمجھ آتی ہے۔ وہ جو ایک ایگریشن پیچھے ہوتا ہے نا کہ وہ اگر آپ ڈائریکٹ اس پہ آئیں گے تو کیونکہ وہ پیچھے سیٹنگ نہیں ہوئی نا تو وہ آپ کے ایگریسو کویسچنز ہی رہیں گے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، کیونکہ آپ نے پیچھے وہ آپ کی وہ جسے کہنا تربیہ نہیں ہوئی نا، تربیہ نہیں ہوئی بھی۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹلی کسی کو سورہ نساء پڑھاتے ہیں نا تو جو پچھلے آپ نے باتیں کور کی ہیں نا جہاں جہاں اس میں بھی آئے نا، پھر آپ نے ان کو بھی وہاں پہ ایلیبریٹ کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ ان کو ڈیٹیل میں بتائیں تھوڑا زیادہ، تاکہ یہ کہ وہ سلو پیس پہ چل کے ان کو ایبزارب کر کے پھر آگے سے وہ پڑھیں۔ لیکن بہرحال سورہ یہ جو ہے یہ کافی انلائٹننگ ہے اس معاملے میں کہ آپ کو بہت چیزوں کی کلیئرٹی ہوتی ہے جو خواتین سے ریلیٹڈ مسائل ہیں۔